بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 18 جون بروز منگل ہم بات کریں گے 2 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ 9 مئی مقدمات میں جو 2 اہم مقدمات تھے، میرے خیال میں سب سے اہم جو مقدمات تھے جس میں پروسیکیوشن کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ ان کے پاس ثبوت ہیں اور بڑے تگڑے ثبوت ہیں اور اس بنیاد پر وہ مقدمات بنائے گئے تھے، اس میں جو ملزمان کی بریت ہے اور جو جج محمد عباس صاحب تھے جو سرگودہ دہشت گردی عدالت کے جج تھے اور جن کا بعد میں معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں پہنچا ہے اور لاہور ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی کارروائی زیر التوا ہے، ان کا جو تحریری فیصلہ سامنے آیا ہے، وہ تحریری فیصلہ کا جو آخری پیراگراف ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ انہوں نے ان ثبوتوں کے حوالے سے کیا کہا۔ یہ 2 مقدمات تھے۔ ایک مقدمہ تھا جو ایئر بیس حملہ کیس تھا اور ایک جو ISI حملہ آفس حملہ کیس تھا۔ جو میاں والی میں ISI کا آفس ہے وہاں پر جو مبینہ طور پر حملے کا یہ مقدمہ تھا اور ایئر بیس پر حملے کا یہ مقدمہ تھا۔ 2 FIRs تھیں اور ایک FIR میں 35 جو ملزمان تھے PTI کے کارکنان ان کو نامزد کیا گیا تھا، اور نامزد تو زیادہ تھے لیکن وہ گرفتار تھے، اور ایک میں 30 جو کارکنان تھے، اور یہ بھی 9 مئی کے بعد سے گرفتار تھے اور 1 سال سے یہ زیر حراست تھے اور ان کا جو مقدمہ تھا وہ آگے بڑھ رہا تھا۔ اب وہاں صرف یہ ہوا تھا کہ چلان چونکہ JITs بنا دی، نگران پنجاب حکومت کی جانب سے JITs بنائی گئی تھیں، تو وہ لاہور کے جو مقدمات ہیں اس میں تو ابھی چلان جمع ہوا ہے، چونکہ لاہور کے مقدمات میں سینئر لیڈرشپ موجود تھی ان مقدمات میں بطور ملزم، تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ جب ان کی ضمانتیں جاتی تھیں لاہور ہائی کورٹ تک تو وہ پھر نئی دفعہ ایڈ کر کے اور پھر جو نئے سرے سے جسمانی ریمانڈ شروع ہوتا تھا اور پھر جوڈیشل کیا جاتا تھا، پھر دہشت گردی عدالت میں ضمانت اور پھر وہ ہائی کورٹ تک پہنچتی تھی۔ اور اس وقت جو ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں ان کی عید کے بعد کے لیے تاریخ تھی ضمانت کی درخواستوں پہ، اسی طریقے سے جو اعجاز چودھری ہیں، محمود الرشید ہیں، عمر سرفراز چیمہ ہیں، ان کی لاہور میں، جبکہ صنم جاوید اور عالیہ حمزہ کی ان کے جسمانی ریمانڈ ختم ہو گیا تھا اور پھر عدالت کی جانب سے ان کی جو ضمانتیں ہیں وہ وہاں پر گجرانوالہ میں پینڈنگ ہے، تو عدالت نے اب فیصلہ کرنا ہے ضمانت کی درخواستوں پہ جو 1 ہفتہ 10 دن پروسیس میں لگیں گے۔ تو یہاں پہ جو چلان تھے وہ جمع دیر سے ہوئے ہیں، اور ابھی جناح ہاؤس جو ٹرائل ہے، جو جناح ہاؤس حملہ کیس ہے اور باقی، اس میں جو جیل ٹرائل کو چیلنج کیا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، اعجاز چودھری نے بھی، عمر سرفراز چیمہ نے بھی، اس پر لاہور ہائی کورٹ میں اسی ہفتے سماعت ہونے جا رہی ہے 2 رکنی بینچ میں، تو یہ یہاں پہ پینڈنگ ہے، جبکہ چونکہ ابھی تک ملزمان کی حاضری مکمل نہیں ہوئی اور اڈیالہ جو کوٹ لکھپت جیل میں ٹرائل شروع ہو چکا ہے اور ابھی ملزمان کی حاضری مکمل ہوگی، پھر فرد جرم عائد ہوگی اور پھر یہ پروسیس چلے گا۔ تو لاہور میں تو ابھی تک 9 مئی کے مقدمات کا چلان جمع ہونے کے بعد جو ٹرائل ہے وہ ابھی شروع ہوا ہے، لیکن اس میں فرد جرم عائد نہیں ہوئی اور کارروائی ابھی کچھ 1-2 مقدمے میں فرد جرم عائد ہوئی ہے، باقیہ میں مقدمات میں فرد جرم عائد نہیں ہوئی اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ لیکن جب ہم بات میاں والی کی کرتے ہیں تو چونکہ وہاں پر اتنے زیادہ گواہان بھی نہیں مقدمات میں رکھے گئے تھے اور جو ساری توجہ چونکہ لاہور کی طرف تھی یا پنڈی کے کچھ مقدمات تھے اس کی طرف تھی، اب یہ جو 9 مئی کے مقدمات ہیں میاں والی کے، اس میں بھی عمران خان نامزد ہیں، اور بقیہ جو مقدمات ہیں گجرانوالہ فیصل آباد کے مقدمات کی بھی ابھی تک کوئی تفصیل سامنے نہیں آئی، کہ کوئی ضمنی سامنے آیا کہ ضمنی میں عمران خان کو نامزد کیا گیا، لیکن نامزد تھے وہ۔ اب جج محمد عباس صاحب 25 پہلے تو ججز نہیں تھے، اور جو اعجاز بٹر صاحب تھے جو پہلے لاہور میں جو جسمانی ریمانڈ دیتے رہے وہ وہاں پر موجود تھے، اور پھر اس کے بعد جج صاحب کو سرگودہ لے گئے، اور سرگودہ میں جب وہ کام کر رہے تھے اور جب صنم جاوید وغیرہ کا کیس گیا سرگودہ میں اور ان کا 15 روزہ ہی ریمانڈ پہلا منظور ہوا، پھر اس کے بعد 15 روزہ ریمانڈ کے بعد ان کو ڈسچارج کیا گیا اور پھر نئے مقدمے میں گرفتاری آئی، تو اتنے میں چیف جسٹس ملک شہزاد صاحب تشریف لائے لاہور ہائی کورٹ میں، اور ملک شہزاد صاحب نے جو جج اعجاز بٹر صاحب تھے ان کو بھی ہٹا دیا، اور دہشت گردی عدالت کے جو جج صاحب تھے لاہور کے ان کو بھی ہٹا دیا۔ اس میں پھر 5 جو تعیناتیاں ہونی تھی دہشت گردی عدالتوں میں، تو وہ 5 تعیناتیاں ساہیوال میں تھی، ایک گجرانوالہ میں تھی، ایک فیصل آباد میں تھی اور ایک سرگودہ میں تھی، جبکہ 2 لاہور میں تھی، 5-6 یہ تعیناتیاں ہونی تھی۔ نام دے دیے مریم نواز کی جو پنجاب حکومت ہے ان کو کہ جی یہ تعیناتیاں ان کو ججز کو تعینات کر دیں،
اور وہ معاملہ وہاں پہ ڈیلے کا شکار رہا۔ اتنے میں دہشت گردی عدالت راولپنڈی کے جو ملک اعجاز آصف صاحب تھے، ان کا جو ٹرانسفر اپلیکیشن تھی کہ کیسز 9 مئی کے جو پنڈی کے تمام مقدمات ہیں وہ اس جج سے ٹرانسفر کیے جائیں، چونکہ وہ جج کے خلاف ریفرنس آ چکا ہے، اور اس کیس میں دوران سماعت چیف جسٹس ملک شہزاد صاحب نے ججز کی اپوائنٹمنٹ سے متعلق، دہشت گردی عدالتوں کے ججز کی اپوائنٹمنٹ سے متعلق تفصیل مانگ لی، اور اس بنیاد پر پھر حکومت پنجاب کو 2-3 تاریخیں گزریں جب عدالت نے کہا کہ میں اگلی تاریخ پہ ڈائریکٹ یا نوٹیفیکیشن کر کے لے آئیں یا پھر میں وزیر اعلیٰ پنجاب کو بلاؤں گا کمرہ عدالت میں۔ پھر وہ نوٹیفیکیشن ہو گیا، تو 25 مئی کو جج محمد عباس صاحب تشریف لے گئے۔ تب تک جو ٹرائل تھا وہ کمپلیٹ ہونے والا تھا۔ اس ٹرائل کو کمپلیٹ کیا، اور کمپلیٹ کرنے کے بعد جو جج صاحب کی جانب سے 10 مئی کو فیصلہ سنانے کا حکم دیا گیا کہ 10 جون کو فیصلہ سنایا جائے گا۔ اس میں پھر جج صاحب کی جانب سے ایک 7 جون کو لاہور ہائی کورٹ کے رجسٹرار کو ایک خط لکھا جاتا ہے، جس میں وہ بتاتے ہیں جی کہ ہم فیملی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور ان کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، اور کوئی ان سے ملاقات کرنا چاہتا تھا۔ پھر جو سپرنٹینڈنٹ ہیں دہشت گردی عدالتوں کے، انہوں نے ان کا واقعے کا ذکر کیا کہ ان کو کوئی ٹریس کرتا ہے اور مختلف چیزیں اس طرح کی۔ پھر 10 جون کو جو عدالتوں کو بند کیا گیا، اور دہشت گردی عدالت کو میں کسی بھی وکیل کو، کسی بھی ملزم کو، کسی بھی سائل کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ وہاں پہ جمع تھے چونکہ ان کے مقدمات تھے۔ عمر ایوب 5-6 MNA وہاں پر موجود تھے، لیکن ان کو نہ جانے دیا گیا، ڈاکٹر بابر اعوان وغیرہ کو نہ جانے دیا گیا، اور پھر جج صاحب نے دونوں کیسز میں 2 مقدمات کا فیصلہ سنا دیا مجرمان کی غیر موجودگی میں، اور بری کر دیا۔ اب وہ بری کرنے کے بعد ایک 10 جون کو ایک نیا خط لکھا لاہور ہائی کورٹ کو، اور لاہور ہائی کورٹ کو بتایا کیسے وہ ٹرانسفارمر کا جو اس کو اڑایا گیا، اور پھر اس کے بعد جو اگلے دن پوری عدالتی جو نظام ہے اس کو بند کیا گیا، جس پر پھر سو موٹو توہین عدالت کی کارروائی شروع کی، اور چیف جسٹس ملک شہزاد صاحب نے اس کے اوپر IG پنجاب کو بھی، پروسیکیوٹر جنرل پنجاب کو بھی، اور باقی افسران کو DPO RPO سرگودا کو بھی سنا، اور ان کو سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا ہوا ہے جو عید کے بعد شاید سنایا جائے، چونکہ جس دن فیصلہ سنایا جانا تھا اسی دن پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بلا کے تو جج صاحب کو ویسے ہی سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج کے لیے نامزد کیا گیا۔ اب 104 پیراگراف ہے، جو آخری پیراگراف ہے اس ججمنٹ کا، جو بریت کی ججمنٹ ہے، اس میں جج صاحب نے لکھا کہ ان دا انسٹنٹ کیس دس کورٹ سسٹینڈ دی پروسیکیوشن ایویڈنس ان ڈیپتھ اینڈ از پروسیڈر ٹو دا ہول دیٹ دی پروسیڈنگز ان ہیز جو پروسیکیوشن ہیز فیلڈ ٹو پروڈیوس ٹرسٹ وردی کانفیڈنس انسپائرنگ اینڈ کنسسٹنٹ ایویڈنس اگینسٹ دی اکیوزڈ پرسن ان جیل ان دس کیس، کہ جج محمد عباس صاحب کہتے ہیں کہ اس کیس میں پروسیکیوشن کو مکمل موقع دیا گیا کہ وہ آپ کو اپنی ایویڈنس پیش کریں، اور آپ کوئی با اعتماد اور کوئی ٹروتھ وردی اور کوئی اس طرح کی ایویڈنس پیش کریں جو جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو۔ جج صاحب کہتے ہیں کہ جو پروسیکیوشن ہے وہ بری طرح ناکام ہو گئی کوئی بھی ایسا ثبوت پیش کرنے میں یا کوئی بھی ایسی ایویڈنس پیش کرنے میں۔ ایون ادروائز دی ایویڈنس سفرز فرام مٹیریل contradictions and omissions and for such reason it has not proved the case against the accused person، کہ جو ایویڈنس پیش کی گئی تو اس ایویڈنس میں اتنے زیادہ کنٹراڈکشنز تھیں اور اس میں ایسی اومیشنز تھیں کہ اس کی بنیاد پر نہیں کہا جا سکتا کہ اس طرح کی جو ایویڈنس ہے وہ قابل قبول ہے، یا اس کی بنیاد پر ملزمان کو سزا دی جا سکتی ہے یا ان کو مزید کچھ عرصہ جیل میں رکھا جا سکتا ہے۔ یہ وہ بریت کا فیصلہ تھا جس کے بعد پھر یہ سارا سلسلہ ہوا۔ And if the evidence of such a defective quality is accepted, it would produce an illusory judgment which apparently would not be sustainable in the eye of law in the view of principle laid down by the superior courts in the judgments referred to herein above، کہ جن ججمنٹس کا ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی ججمنٹس کا میں نے ذکر اوپر والے پیراگراف میں کیا ہے، اس کے مطابق اگر اس طرح کی جو کمزور ایویڈنس ہے اس کی بنیاد پر کوئی سزا سنا بھی دی جاتی ہے تو وہ سسٹینیبل نہیں ہے، اور وہ جو اوپر ہائی کورٹس میں جا کے وہ ویسے ختم ہو جائے گی، کیونکہ جس ایویڈنس کا پروسیکیوشن نے عدالت میں جمع کروائی ہے یا جو ایویڈنس جس پر ریلائی کیا گیا ہے وہ انتہائی کمزور ہے اور اس میں وہ شکوک و شبہات سے بھری ہوئی ہے۔ آگے جج صاحب نے کہا کہ جی وہ سسٹینیبل نہیں ہے ان دی آئی آف لا، اور ججمنٹس کا حوالہ دیا۔ 10 آن بیسس آف دی سیم اکیوز پرسنز آن ٹرائل
कैन नॉट फर्दर बी इम्यूर्ड बिकॉज दे हैव एवरी राइट टू क्लेम गारंटी फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जी मज़ीद इन मुलज़मान को या ये जो अंडर ट्रायल कैदी हैं इनको मज़ीद जेल में नहीं रखा जा सकता, चूँकि इस कमज़ोर एविडेंस के होते हुए अगर इनको मज़ीद अरसा जेल में रखा तो ये आइन में दिए गए जो उनके बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं ये उसकी खिलाफ वर्जी होगा। On the basis of same accused persons on trial cannot further be because they have every right to claim guarantee of the constitution which provides that every citizen of country shall be dealt with in accordance with law, कि आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 4 कहता है कि हर शहरी को कानून के मुताबिक डील किया जाएगा, और अगर इन शहरियों को मज़ीद जेल में रखा गया इस कमज़ोर एविडेंस के होते हुए तो ये उनके जो आईन पाकिस्तान ने गारंटी दी है उस गारंटी की खिलाफ वर्जी होगी। ये उनकी जानिब से जजमेंट जारी की गई। अब इस जजमेंट को अगर देखा जाए तो मेरे ख़्याल में तो जो प्रोसिक्यूशन है, अगर तो चूँकि प्रोसिक्यूशन का ये केस था, प्रोसिक्यूशन ये दावा करती है कि 9 मई के मुकदमात में सबसे जो अहम और सबसे मजबूत मुकदमात थे वो एयरबेस हमला केस था और ISI हमला केस था। अब उसमें प्रोसिक्यूशन क्या नाकाम हुई है, प्रोसिक्यूशन क्या एविडेंस नहीं दे सकी या कोई एविडेंस थी ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो जज साहब ने ये ज़िक्र किया है कि जो प्रोसिक्यूशन है वो एविडेंस देने में नाकाम रही है और उनकी जानिब से कोई ऐसी तगड़ी एविडेंस नहीं दी गई या मजबूत कोई एविडेंस नहीं दी गई। अगर तो ये सारा मामला है और इस बुनियाद पर जो प्रोसिक्यूशन है वो नाकाम हुई है, हमने देखा है गुजरांवाला में जिस जज साहिबा को अब नताशा साहिबा जिसको अब तब्दील किया गया चीफ जस्टिस मलिक शहजाद साहब की जानिब से और वहाँ पर नया जज तैनात किया गया, तो उन्होंने 5-5 साल की कैद की सज़ा सुनाई है 9 मई के मुकदमात में। अभी तक गुजरांवाला का पहला फ़ैसला आया था जिसमें 5-5 साल की सज़ा सुनाई गई है और अपीलें लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा हैं। वहीं पे दूसरा बरीयत का फ़ैसला है जो सरगोदा की अदालत ने दिया है जज मोहम्मद अब्बास साहब ने, उनकी जानिब से ये दावा किया गया है और उन्होंने एक बहुत डिटेल जजमेंट दी है कि कोई ऐसा सबूत नहीं पेश किया गया, चूँकि सुप्रीम कोर्ट में ने भी कहा था कि जी ना CCTV फुटेज है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ना कोई ज़ख्मी हुआ और जो रिकवरी है वो पत्थर की है, डंडे की है या पेट्रोल बम की है, तो इन बुनियादों पर सवालात उठाए थे। फिर दहशतगर्दी की दफ़ात कैसे ऐड होती हैं इसके ऊपर भी सवालात उठाए गए थे। अब जज मोहम्मद अब्बास साहब ने जो अपनी जजमेंट दी है उसके मुताबिक वो ये दावा करते हैं अपनी जजमेंट में, और जजमेंट कहते हैं कि रीज़निंग बिहाइंड द डिसीजन, कि जो बरीयत का डिसीजन है उसकी असल वजूहात क्या हैं वो जजमेंट में तहरीर की जाती हैं। तो उन्होंने जो बेसिक चीज़ बताई है वो यही है कि बाकी चीज़ों के साथ साथ लैक ऑफ एविडेंस थी या वीक एविडेंस थी जिसकी बुनियाद पर इनको रिहा किया जाता है। ये तहरीरी फ़ैसला सामने आया है जज साहब की जानिब से, और फिर उसके बाद जो सिलसिला जारी हुआ और तौहीन अदालत की दरख्वास्त मुअज़्ज़ज़ लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हमें नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।